ذرا سوچئے، ایک اندھیری رات ہے، مکہ کے قاتل قبائل تلواروں کے ساتھ گھر کو گھیر چکے ہیں، اندر اللہ کے نبی موجود ہیں اور ایک شخص ہے جو ڈر کے باوجود ساتھ کھڑا ہے، اس کا نام ہے ابو بکر۔ پھر سوچئے، سالوں بعد مدینہ رو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور پھر وہی شخص کھڑا ہوتا ہے امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عرب کا زمانہ، جہالت کا دور، شراب، بت پرستی، قبیلے کی انا، ظلم سب عام تھا، لیکن مکہ میں ایک شخص الگ تھا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی پر ظلم کیا۔ ان کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ لوگ انہیں ابو بکر کہتے تھے۔ ان کا مزاج نرم تھا، اخلاق بلند تھا، تجارت میں ایمانداری مشہور تھی۔ پھر وہ دن آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لوگ ہنسے، کہنے لگے جادو ہے، کہنے لگے دیوانگی ہے، لیکن ابو بکر نے بس ایک جملہ کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، اور اس دن سے وہ بنے صدیق۔ اسلام پھیل رہا تھا، لیکن ظلم بھی بڑھ رہا تھا۔ مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا، اللہ نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ہر قبیلے کا ایک جوان تلوار لے کر آئے گا تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک پر نہ آئے۔ اس رات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ابو بکر کے گھر گئے۔ ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی ساتھ ہونے کا شرف ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ لوگ سمجھے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں، مگر وہ رو رہے تھے خوشی سے۔ انہوں نے 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے، کب سے انتظار میں۔ رات کا اندھیرا، دشمن تلواروں کے ساتھ تلاش میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے نکل کر غار ثور کی جانب بڑھے۔ 3 دن وہاں چھپ کر رہنا تھا۔ غار چھوٹا تھا، اندھیرا تھا، بہت خاموشی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے اندر گئے اور سوراخ کو کپڑے سے بند کیا۔ ڈر تھا کہ کہیں کوئی زہریلا جانور نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ ایک سوراخ رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں کسی چیز نے ان کے پاؤں پر کاٹا۔ درد شدت کا تھا، لیکن ابو بکر نے ہلنا گوارا نہ کیا۔ آنسو بہنے لگے۔ ایک آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا۔ آپ جاگ گئے۔ ابو بکر، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں، بس کسی نے کاٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک لگایا، درد دور ہو گیا۔ مگر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دشمن غار کے منہ تک آ گئے تھے۔ ابو بکر نے دھیمی آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ سوچو وہ لمحہ، موت صرف چند قدم دور، تلواریں اوپر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ یہ الفاظ، یہ یقین، یہ توکل۔ دشمن واپس چلے گئے، اللہ نے بچا لیا۔ سال بیت گئے، اسلام پھیل چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ پھر 11 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ صحابہ پریشان تھے، مسجد میں خاموشی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے۔ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ امت ہل چکی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، سیدھا اندر گئے، چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا، پیشانی چومی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ زندگی میں بھی پاک تھے، وفات میں بھی پاک ہیں۔ پھر باہر آئے، منبر پر چڑھ کر کہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، محمد تو صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، جب میں نے یہ آیت سنی میرے پیروں میں طاقت نہ رہی، میں گر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا اس دن اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو شاید امت ٹوٹ جاتی، مگر ایک شخص کا یقین، ایک شخص کا صبر، ایک شخص کا قرآن پر بھروسہ پوری امت کو سنبھال گیا۔ آج ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دین کسی شخص پر نہیں، اللہ پر ہے۔ سچا لیڈر وہ ہے جو بحران میں مستحکم رہے۔ سچا دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو۔ توکل صرف لفظ نہیں،
यकीन का नाम है। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी से साबित किया, ईमान सिर्फ ज़बान का नहीं, कुर्बानी का नाम है। उन्होंने अपना माल दिया, अपनी जान दांव पर लगाई, सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान किया। इसीलिए वो बने पहले खलीफा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त। ज़रा सोचिए, अगर आज हम छोटी सी मुश्किल में घबरा जाते हैं, लोगों के चले जाने पर टूट जाते हैं, तो हमें अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी याद करनी चाहिए। कार में भी सुकून, मौत के ख़तरे में भी यकीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सब्र। या अल्लाह, हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सच्चा ईमान अता फरमा। हमें मुश्किल वक्त में सब्र और तवक्कुल दे। हमें कुरान से जोड़ने वाला बना और क़यामत के दिन उनके साथ उठने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।